تحریک انصاف مخصوص سیٹوں سے محروم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ قومی اسمبلی کی 22 سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی 55 سیٹیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی۔ اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ مخصوص سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، DUI اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ نے 5 کے مقابلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو۔ برطانوی ہائی کمشنر کا اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار پر اظہار اعتماد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان برطانیہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اتحادی حکومت کے 2/3 اکثریت کا راستہ ہموار۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم۔ قومی اسمبلی کی 22 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، DUI کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2 مخصوص نشستیں سمیٹے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں DUI فے کو 10، نون لیگ کو 7 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو 2، MQM کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ وکیل حامد خان کا اعتراض، جسٹس صلاح الدین کی معذرت پر بینچ ٹوٹ گیا۔ 10 رکنی بینچ نے ہی سماعت جاری رکھی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے دلائل دیے کہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئے ہیں وہ خود بینچ سے الگ ہو جائیں۔ جسٹس صلاح الدین نے اعتراض پر اپیلوں کی مزید سماعت سے معذوری ظاہر کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 10 ججز نے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ سینیٹر حامد خان کے 10 رکنی بینچ پر اعتراض کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے ایک ایسی جماعت میں شمولیت کی جسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تھیں۔ سب نئی جماعت بھی بنا لیں تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آپ کہہ رہے مخصوص نشستوں کے لیے عام انتخابات میں کم از کم 1 نشست جیتنا لازم ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، عدالتیں سماعت میں کسی فریق کی پارٹی نہیں بنتی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ رول 94 کو کہیں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ یہ دیکھیں نہیں، this is not the way۔ آپ نہیں کرنا چاہتے، غصہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا، آپ غصے میں ہیں۔ غصے میں جج کو نہیں مائنڈ یور لینگویج، پلیز مائنڈ یور لینگویج۔ لینگویج میں نے کوئی بات غلط، پلیز اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری۔ دیکھیں I know in what state of affair I am, don't worry۔ لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں۔ کب چلائیں جی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور وکیل حامد خان میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا؟ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہی نہیں، سینئر وکیل ہونے پر دلائل دینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ عزت سے ہی عزت ملتی ہے۔ حامد خان نے جواب میں کہا کہ آپ غصے میں ہیں، کیس نہیں سنے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ اپنی زبان کا خیال رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی کرنا نہیں آتی، اگر آپ کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگتا تو وکالت چھوڑ دیں۔ حامد خان نے کہا کہ آپ کے پاس زبان بندی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا بھی حامد خان سے مکالمہ، کہا آپ نے گزشتہ روز سٹنگ ججز پر الزامات عائد کیے، میرے مینٹور قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ نے کل سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پر، چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تحریک انصاف کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ PTI کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر رد عمل، کہا ملک آج مکمل طور پر بے آئین بے انصاف ریاستی استبداد کا نمونہ بن چکا۔ ماضی میں اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تحریک انصاف کا آئینی استحقاق تسلیم کیا۔ آج کے فیصلے نے نہ صرف انصاف کی روح کو کچلا، عوام کے ووٹ کو بھی روند ڈالا۔ آج PTI کی مخصوص نشستوں کو مال غنیمت کی طرح بانٹ کر جمہوریت کا قتل کیا گیا۔ سیلابی ریلے میں زندگی اور موت کی کشمکش، دریائے سوات میں 2 خاندانوں کے 20 سے زائد افراد ڈوب گئے، 11 لاشیں نکالی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ سوات بائی پاس کے مقام پر دریا کے کنارے ہوٹل پر ناشتہ کرنے والی فیملیز خشک حصے میں اتریں، اچانک پانی کا ریلا آنے سے کئی افراد پھنس گئے۔ سیلفی لینے کے لیے پتھروں پر بیٹھے بچوں کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ ریلے میں پھنسے افراد کئی گھنٹے تک مدد کا انتظار کرتے رہے۔
बेरहम मौजों की नजर हो गए। सयाहों ने इल्जाम किया कि रेस्क्यू हुकाम को बर वक्त इतला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे उनके सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि 8 बजे के करीब लोगों के डूबने की इत्तला मिली। बाईपास पर आए मेहमान थे जो दरिया के किनारे बैठे थे, उन लोगों को पानी की रैली का इल्म नहीं था। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा कि दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन सयाह फिर भी जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। इंतजामिया की बड़ी नाअहली, कई जिंदगियां डूब गई। मैंगोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप मौजूद, रेस्क्यू इदारे फौरी एक्शन में ना आए। इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्जाम लगाकर गजा में इमदाद का दाखिला रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने मुश्तरका बयान में कहा, फौज को 2 रोज़ में हमास को इमदाद पर कब्जे से रोकने का मंसूबा पेश करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। इसराइल ने जानबूझकर भूख को हथियार बनाया है। जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इश्यूज जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ धकेले गए हैं, और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर लड़ें, पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। मजीद कहा कि हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं, भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। मोदी ना भी चाहे तो पाकिस्तान की नई नस्ल नफरत की तरफ नहीं जाएगी। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम कर लिया है। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया है। और एबटाबाद में हवेलिया नदी के मकाम पर तुगयानी 3 बच्चे तेज पानी में बह गए। रेस्क्यू टीम ने तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली। बच्चों की शिनाख्त 12 साला सैफ अली और 14 साला फातिहा बीबी के नाम से हुई है।